بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے تعوذ کے بارے میں کہ اعوذ باللہ کو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کی میں نے چند باتیں عرض کی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ حکم ربی ہے، اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ سنت نبوی علیہ السلام ہیں اور تمام صحابہ کرام اور ساری امت کا معمول ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جب بھی بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسمانی پلیدی دور ہو جائے، کہ وہ نماز کے قابل ہو جائے۔ تو وہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بھی تعوذ اس لیے پڑھتی ہیں تاکہ اندرونی پلیدی دور ہو جائے اور زبان قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ اور چوتھی چیز یہ تھی حاضری بارگاہ کے وقت ددباری لباس جسم پر ہوتا ہے، اور بارگاہ خدا مندی میں حاضری کے وقت جو زبان اور قلم کا لباس ہے وہ تعوذ ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ کی تفسیر کے بارے میں۔ لفظ اعوذ اعوذ سے مشتق ہے اور اعوذ کے دو معنی ہیں۔ پہلا التجا کرنا، پناہ پکڑنا، دوسرا ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں یا التجا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ اپنے نفس کو فضل الہی، رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ اور آگے لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ العزیز بسم اللہ شریف میں کریں گے۔ آگے لفظ شیطان ہے۔ شیطان کے دو قول ہیں۔ بعض کہتی ہیں کہ شیطان شیطن سے مشتق ہے، یعنی کہ شیطن سے بنا ہے۔ بعض کہتے ہیں شیطن سے بنا ہے۔ شیطن کے معنی ہے دور کرنا، چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اگر شیطن کے معنی ہیں میں کریں تو اس کا معنی یہ بنے گا ہلاک ہونا یا باطل ہونا، چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا درا باطل ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک نیکی کر لینے سے بندہ ساری زندگی اس پر اکڑ کر چلتا ہے۔ معاشرے میں ملتا ہے یہ سب کہ بندہ عمرہ کر آ گیا، مثال کے طور پر یہ حج کر آ گیا، وہ ایک نیکی کو سب نیکیوں کو باری سمجھتا ہے اور باقی نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک نیکی کرنا دوسری نیکیوں کا کوئی کفارہ نہیں، نہ کہ اس کا کوئی دوسری نیکیوں کا ختم ہونے کا سبب ہے۔ ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے قیامت والے دن۔ تو اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک نیکی کو کر کے اس پر لوگوں کو بتلانا نہیں چاہیے، بلکہ سرکار کا فرمان ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، جس مار کا مفہوم ہے۔ تو آگے لفظ رجیم ہے۔ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، مرجوم رجم سے بنا ہے، اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی ہیں، اور یہ لعنت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کہ دور کرنا۔ اگر پہلا معنی لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا فاخرج منھا، نکل جاؤ یہاں سے، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کی بنا پر یہ توجہ ہوگی کہ اب بھی جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرے تو اس کو شہاب پھینک کر مارا جاتا ہے۔ شہاب کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا ستارہ، لہذا یہ مرجوم ہوا۔ تیسرے معنی یہ ہیں
کہ اس پر ہمیشہ حق تعالی اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالی میرا بیان کرنا، اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت بے بہا معاف فرمائیں، اور جو بھی بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔